بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر عذاب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی زمین میں فساد کی وجہ سے ہو، تو ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص ناحق پتہ ارتکاب اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں انسان کی عزت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کو کسی بھی طرح کا فائدہ ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آئے گا، اور اسی طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کے جد میں رہے گی، اور جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ناحق قتل کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند اسی روح زمین پر تشریف لائے، اور درد اسے ماہ سال کے بعد مٹی کے ڈھیر بن گئے۔ اس کے باوجود انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء کے استحکامات پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا، اور پھر یہی مقام ہے جہاں پر اس دنیا کا اکلوتا وارث حالانکہ کائنات حرکت میں آتا ہے، پھر بے حد راج رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال ان کی ہے جس کے سجانے کی شہرت جب ریمس بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹے باتیں کہی ہو اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق آزاد پالے جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں خود بھی نہیں جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام پر اسے اس وقت کھڑا رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی سب سے تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ انسان، چرند پرند مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ غریب اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غریب اور بے سہاروں کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ، یا صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحق لوگوں کی بھرپور مدد کریں۔ نمبر 5، جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو
اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کے احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن دے سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتا ہے؟ اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد ہی موت کی شکل میں ہی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی حقیقت سامنے آئی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس حقیقت میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل دوچار افراد، بالخصوص ذیابیطس کے مریض میں، اس کے نتیجوں میں کسی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔